پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو حضرت داؤد کے چھوٹے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان کو پرندوں سے باتیں کرنے کا علم بھی سکھایا تھا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام تمام چرند پرند، درندے اور کیڑے مکوڑے تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا جو لشکر تھا اس میں تمام چرند پرند، درندے اور کیڑے مکوڑے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوقات بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کا یہ لشکر الگ الگ گروہوں میں منقسم تھا: انسانوں کا گروہ، جناتوں کا گروہ، شیطانوں کا گروہ، حیوانوں کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ تمام گروہ نظم و ضبط کے ساتھ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہتے تھے، حتیٰ کہ کسی بھی گروہ کے فرد کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف ورزی کر کے کسی بھی جرم کے مرتکب ہو، اور اگر گروہوں میں سے کوئی ایک بھی غیر موجود ہوتا تھا تو اس کا بھی علم حضرت سلیمان کو ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان کا ایک بے مثال واقعے کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکر، انسانوں، جنات اور دوسری تمام مخلوق کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر صحراؤں سے گزرتا ہوا، پہاڑوں سے گزرتا ہوا اور دریاؤں کو پار کرتا ہوا ایک بڑی وادی سے گزرا، اور یہ وادی کوئی عام وادی نہیں تھی بلکہ یہ وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں کئی سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ یہ وادی اسقلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ یہ وادی صبرون اور اسقلان کے درمیان تھی، اور بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ لشکر سلیمانی اس وادی سے گزر رہا تھا۔ اس وادی میں چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی، اور یہ ملکہ اپنی رعایا یعنی دوسری چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ساری چیونٹیاں اپنی ملکہ چیونٹی سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام بھی کر گزرتی تھیں۔ اسی دوران وہ ملکہ چیونٹی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں ایک دھمک سی محسوس ہونے لگی۔ وہ مارے خوف کے رک گئی اور اس آواز کو غور سے سننے لگی۔ وہ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کہ کوئی بڑی فوج ہمارے وادی کی طرف آ رہی ہے، ہو نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی لشکر ہے۔ وادی کی دوسری چیونٹیوں نے اپنی ملکہ کی بات کی تصدیق کی اور کہا کہ بالکل یہ سلیمان کا ہی لشکر ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ دیکھتے دیکھتے وہ لشکر چیونٹیوں کی وادی کے قریب آ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر سوار ہو کر اپنی فوج کے ساتھ اس وادی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا کہ سلیمان کا لشکر بہت قریب آ گیا ہے، میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس وادی میں ہم کثیر مقدار میں رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم کچل نہ جائیں۔ اس وقت حضرت سلیمان تقریباً 3 یا 5 میل کے فاصلے پر تھے۔ اس کے باوجود ملکہ چیونٹی کی یہ تمام گفتگو آپ علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی باتوں پر مسکرانے لگے اور اس ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چیونٹی نے کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا بھی ہے۔ دراصل حیوانات اور خاص کر حشرات الارض کی دنیا کے بارے میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی، اور آج بھی ہر طرح کی جدید ترقی کے باوجود مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے، خاص طور پر چیونٹیوں کے بارے میں جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے۔ چنانچہ ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ چیونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے الگ اور کافی سمجھدار ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں، لیکن یہ چیونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے باتیں کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک طرح کی مواد نکالتی ہیں اور سامنے والے چیونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہیں۔
اسے دوسری چیونٹی اس کا سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے دوسری چیونٹی سے منہ لگا کر آگے بڑھ جاتی ہیں، اور یہی وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی سائنس چیونٹیوں کی جس بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر بہت زور سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے، وہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی ہے اور سمجھتی بھی ہے، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو قصہ کہانی اور افسانے قرار دیے گئے، جسے آج کی سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک میں غور کیا، انہوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمینوں کے چھپے رازوں کو بتا دیا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح پرواز کیسے کر سکتا ہے۔ آج بھی انسان اگر قرآن پاک میں غور کرے تو ایسے ایجادات کر سکتے ہیں کہ جس سے نسل انسانی حیران رہ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بارہا ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔